السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزي عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں کے سامنے میں نے قرآن کریم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کی تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے 4 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ اللہ کا فرمان کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک تم قیامت کے دن پورے بدلے دیے جاؤ گے۔ یہ دوسری بات، یعنی قیامت کے دن بدلہ ملے گا پورا۔ تیسری بات فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پس جو شخص قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ فقط فاز، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ تیسری بات۔ اور چوتھی بات وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان۔ یہ 4 باتوں کا ذکر اللہ رب العزت نے اس ایک آیت میں کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کا جو فرمان ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی آدمی ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چاہے کوئی بیمار ہو یا صحت مند ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے کہ صرف مالدار آدمی بچ جائے، صرف غریب کو موت آئے، یا صرف بوڑھے آدمی کو موت آئے، جوان نہ مرے۔ ایسا کچھ قانون ہے؟ نہیں۔ اللہ کا یہ قانون جو ہے، موت یہ سسٹم ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ نہ تو خود کوئی بچ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے اس کے رشتہ دار، ورثہ، کزن، کوئی اس کو موت سے بچا بھی نہیں سکتا ہے۔ تو سب دنیا میں جتنے رہنے بسنے والے، جتنے بھی جاندار ہیں، جس کے اندر روح ہے، سب کو مرنا۔ کون باقی بچے گا؟ صرف اللہ کی ذات۔ میرے بھائیو، زمین و آسمان میں سب فنا ہونے والے۔ سورہ رحمان کی آیت آپ پڑھیے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی، یعنی ذریعہ زمین میں یا زمین و آسمان میں جتنے بھی جاندار چلنے پھرنے والے ہیں، سب فنا ہونے والے، سب کو موت آئے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے رب کا چہرہ جو بہت ہی بزرگ اور انعام والا ہے، صرف وہی باقی بچے گا۔ یعنی صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی، اس کے علاوہ سب فنا ہو جائیں گے، سب کو موت آنا۔ تو میرے بھائیوں، پہلی بات ہم اور آپ کو اس آیت میں یہی معلوم ہوئی کہ دنیا چھوڑ کر کے سب کو جانا ہے۔ تو جب پتہ یہ چلا کہ جب جانا ہے تو کیوں ہم دنیا کے پیچھے زیادہ بھاگیں؟ مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کریں، کیونکہ کل قیامت قائم ہوگی، وہاں میدان محشر میں حساب و کتاب ہوگا، اور دنیا میں ہم جو عمل کیے ہوں گے اسی کے مطابق وہاں بدلہ دیا جائے گا، پورا بدلہ۔ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن ایسا نہیں ہے کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے، انصاف ہوگا، عدل ہوگا وہاں پر، اور پورا بدلہ دیا جاؤ۔
کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا، کسی نے کسی کو ناحق ستایا ہوگا، مارا ہوگا نا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ دلوائے. یہاں تک کہ حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے بھی بدلہ دلوائے گا. لے آج تو اپنا اس سے بدلہ لے، آج تو اس کو مار دے جو دنیا میں تم نے مارا. میرے بھائیو، دنیا میں ابھی انسانوں میں پورا بدلہ نہیں مل پاتا ہے. کچھ ہوتے ہیں مالدار ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، غریبوں کو دباتے ہیں، کمزوروں کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اور وہ کمزور ان کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھا پاتا ہے اور وہ اس کی بات کو دبایا جاتا ہے، وہ بدلہ نہیں پاتا ہے. دنیا میں گہار لگاتا ہے کہ مجھ سے امیر آدمی یا فلاں آدمی سے بدلہ دلوایا جائے، تو پیسہ وہ خرچہ کرتا ہے، کورٹ کچہری کو خرید لیتا ہے، پولیس کو پیسہ کھلاتا ہے، گھوس دیتا ہے. دنیا میں انصاف نہیں مل پاتا ہے. میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن اللہ بدلہ دلوائے گا، وہاں انصاف دلوائے گا، وہاں امیری غریبی کچھ نہیں چلے گا. جس نے جیسا جس کے اوپر ظلم کیا ہوگا ویسے اس کو وہاں پہ بدلہ دیا جائے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تبھی تو اللہ نے کہا بے شک تم قیامت کے دن پورے بدلے دیے جاؤ گے. جیسا عمل جو کر کے جائے گا اس کو اسی کے مطابق بدلہ دیا جائے گا. تو یہ دوسری چیز. نمبر 3، تیسری چیز کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، تحقیق کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا. اصل کامیابی میرے بھائی وہی تو ہے، جنت مل جانا ہی تو اصل کامیابی ہے. وہی اصل جگہ ہے، وہی اصل ٹھکانہ ہے، وہی رہنے کی اصل ہمیشگی کی جگہ ہے. وہیں پہ جو آدمی اپنا اچھا ٹھکانہ بنا لے وہی کامیاب ہے. تو میرے بھائی، کیوں؟ جنت ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ مل جانا دنیا وما فیہا سے بہتر. کتنا؟ ایک کوڑے کے برابر جنت میں جگہ کسی کو مل جائے تو یہ پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر. ہمیں وہ جنت پانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے محنت، اس کے لیے تغود ہونی چاہیے میرے بھائیو. نہ کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور اپنے آخرت کو برباد کر لیں. میرے بھائیو، وہ آدمی کامیاب نہیں ہے. اس آیت میں تیسرے ٹکڑے میں اللہ نے یہی کہا، جو جہنم سے بچا لیا جائے، جس نے دنیا میں رہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا اور جنت کا مستحق بن گیا، جہنم سے بچ گیا، یقیناً وہی آدمی کامیاب. تو ہم سب کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طریقے سے ہمارا رب راضی ہو جائے اور ہمارا ٹھکانہ آخرت میں جنت ہو جائے میرے بھائیوں، تو ہم کامیاب انشاءاللہ ہو جائیں. آخری پوائنٹ، چوتھی بات جو ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ نے بیان فرمایا یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان. میرے بھائیوں، جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، بسے ہوئے ہیں نا، یہ دنیا صرف دھوکے کا سامان ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور ہم نے سب کچھ یہ دنیا ہی کو سمجھ رکھا ہے. اور جس کو اللہ نے دھوکے کا سامان کہا، میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی کیسی زندگی ہے؟ آئیے میں آپ کو حدیثیں سناتا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، 2858 نمبر کی حدیث. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی حیثیت ہے آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے. یعنی یہ دنیا کتنی حقیر ہے، آپ اس مثال سے، اس حدیث سے سمجھیے. دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی سمندر میں اپنے انگلی کو ڈالے اور ڈالنے کے بعد میں اپنی انگلی کو نکالے تو اس کی انگلی میں جو پانی لگا ہوا ہوگا یہی پانی بچا ہوا، یعنی جو لگا ہوا پانی یہی پوری دنیا ہے اور پورا بچا ہوا پانی یہ جو سمجھو آخرت.
میرے بھائی اتنی حیثیت، اتنی معمولی سے حیثیت، اور ہم اور آپ وہی یعنی ہمارے انگلی میں جو پانی تھوڑا سا لگ جائے اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اس سے زیادہ دنیا کی حیثیت کچھ بھی نہیں. میرے بھائیوں، تو جس دنیا کی حیثیت اتنی حقیر ہے، کیوں ہم اس کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہیں؟ اس کے لیے کیوں اتنی کوشش کر رہے ہیں؟ جو پورا سمندر ہے، یعنی آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی آخرت فنا ہونے والی نہیں ہے. ہم پورا سمندر کو میرے بھائیوں ٹھوکر مار کر کے صرف یعنی ایک قطرہ پانی کے لیے پورے دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اسی میں مزے کر رہے ہیں. اسی وجہ سے میرے بھائیوں ضرورت ہے اس بات کی ہم اصلاح کریں. دنیا کی حیثیت. دوسری حدیث سنیے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2320. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو كانت الدنيا عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر دنیا اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، تو اللہ ما سقل کافرو، کسی کافر کو ایک بوند پانی نہیں پلاتا. میرے بھائی، یعنی اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اگر ہوتی اللہ کافر کو ایک بوند بھی پانی نہیں دیتا. یہ حیثیت ہے اللہ کے نزدیک. ہم اور آپ اسی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تیسری حدیث 2957 نمبر کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالیہ کی جانب سے آتے ہوئے آپ کا گزر ایک بازار کے پاس سے ہوا. اللہ کے نبی کے ساتھ اور بھی کئی لوگ تھے، یعنی اور بھی صحابہ تھے. تو اللہ کے نبی کا گزر ایک بکری کے مردار بچے کے پاس سے ہوا. یعنی ایک بکری کا بچہ تھا، وہ بھی مرا ہوا تھا، اور اس کے کان بھی چھوٹے چھوٹے تھے. دیکھیے، بکری کا بچہ ہے، مرا ہوا ہے، اس کے کان بھی چھوٹے چھوٹے ہیں. اللہ کے نبی کا گزر وہاں سے ہوا تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا، تم میں سے کون ہے جو اس بکری کے مردار بچے کو 1 درہم میں لینا پسند کرتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، ہم میں سے کوئی نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا، یا کوئی بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ مردار جو بکری کا بچہ ہے ہمیں یہ کسی بھی چیز کے بدلے میں مل جائے. یعنی ہم اس کو لے کر کے کریں گے کیا؟ یعنی کوئی نہیں چاہتا ہے کہ ہمیں یہ کسی بھی چیز کے بدلے میں مل جائے. اللہ کے نبی نے دوبارہ کہا، کیا تم اس بکری کے بچے کو مفت میں لینا چاہتے ہو، فری میں لینا چاہتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول، کہ اگر یہ بکری کا بچہ جو ہے زندہ ہوتا تب بھی اس کے اندر ایک عیب ہے کہ اس کے کان چھوٹے ہیں. چہ جائے کہ اب تو یہ مردہ ہے، یعنی اب یہ مرا ہوا ہے، اس کے کان بھی چھوٹے ہیں، ہم میں سے کون اس کو لے کر کے کیا کرے گا؟ یعنی ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی نہیں لینا چاہتا. یعنی فری میں اس بکری کے بچے کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو اسی موقع پر میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فواللہ للدنیا اہون علی اللہ. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اللہ کی قسم، جس طریقے سے تمہارے نزدیک یہ بکری کا مردار بچہ جتنا حقیر ہے نا، اس سے کہیں زیادہ حقیر اللہ کے نزدیک یہ دنیا ہے. میرے بھائی دیکھیں، بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ حقیر دنیا کی حیثیت میرے رب کے نزدیک ہے. اور ہم اور آپ اسی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ بیٹھے ہیں. تبھی تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے. غفلت میں مت پڑنا، دھوکے میں مت پڑنا، کہیں تمہیں دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے، تمہاری آخرت نہ برباد کر دے. دوسری آیت میں اللہ نے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 64 میں بیان فرمایا، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل کود اور تماشا، اس کے سوا اور کچھ نہیں. اصل زندگی تو آخرت کا ہے. میرے بھائی دیکھیے،
اللہ نے قرآن میں دنیا کی زندگی کو کھیل کود تماشا کہا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ کیوں ہم کھیل کود تماشا کے پیچھے اپنا پورا زندگی وقف کر رہے ہیں، اسی کے پیچھے گنوا رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ کو دنیا میں زیادہ دل نہیں لگانا ہے، اپنے آخرت کی فکر کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں 4 باتوں کا ذکر تھا۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قیامت کے دن ہر آدمی پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جو آدمی جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، یقیناً وہی کامیاب ہے۔ اور چوتھا، یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس دنیا میں رہ کر کے اپنے آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔